جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہمارے جو ہے یہ باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں مختلف جو ممالک ہیں وہاں سے، کہ خودکشی کا رجحان جو ہے وہ ینگسٹرز میں کافی زیادہ بڑھ چکا ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ تو ظاہر ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اوپر ویری کرتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آزاد کشمیر کے بھی مختلف اضلاع میں جو ہے ہمیں یہ رجحان دیکھنے میں نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، کہ نوجوان جو ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں اور خودکشی کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور وہ طلبہ بھی ہیں، وہ ورکنگ جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے بھی لوگ ہیں. اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ بڑا ایک ڈفرنٹ سا ٹاپک اس لیے کیونکہ ظاہر ہے جب انسان اپنے آپ کو مارنے کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سٹریس یا کچھ نہ کچھ ایسے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ شاید اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی شیئر نہیں کرتا. اور طلبہ تو بڑے ینگ ہوتے ہیں، اور جب وہ اس طرح کی کسی سچویشن میں جاتے ہیں تو اس سے ایک چیز ہمارے مائنڈ میں یہ بھی آتی ہے کہ شاید والدین سے دوری ہے کچھ نہ کچھ، کہ وہ شاید اپنی ساری چیزیں شیئر نہیں کر پا رہے، تعلیم کا سٹریس ہے یا کیا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے، اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ پروفیسر پروین کوثر صاحبہ، جو کہ معلمہ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سب سے بڑھ کر ایک ماں ہے، اور ایک معلم بھی ایک والدین کی جگہ ہی ہوتا ہے. اور وہ جو ہے بچوں کو جس طرح سے سمجھ رہا ہوتا ہے، جس طرح سے اس کی جو ہے گرپ ہوتی ہے اس طرح کے افیئرس کے اوپر، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان سے بہتر ہمیں کوئی اور گائیڈ کر سکے گا. السلام علیکم میم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی اللہ کا فضل و کرم. سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا میم، جیسا کہ پروگرام کے سٹارٹ میں ہی ہم نے بات کی کہ انفارچونیٹلی خودکشی کا رجحان جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور آپ ریڈیو براڈ کاسٹر بھی ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آپ معلمہ بھی ہیں، آپ ایک ماں بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیچھے کیا ایسی مین وجہ ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ خودکشی جی دیکھیے، جان جسے سب سے قیمتی چیز ہے، جب آپ اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور اسپیشلی جب ایک مسلمان بچہ، ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان مرد جب اپنی جان کو ضائع کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ خودکشی حرام ہے. دیکھیے، جب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کو اکنالج کیے ہوئے ہے، تو پھر بھی وہ جب خودکشی کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی فیئر حالات کے تحت ایسا ہی وہ عاجز آ جاتا ہے اپنی زندگی سے، اور وہ اپنے رشتوں سے، اپنے نظام سے، مطلب اس کا ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس سے عاجز آتا ہے. تب جا کے وہ سوسائڈ کرتا ہے، اپنی جان کو خودکشی کرتا ہے. خاص طور پہ جس ریجن میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، مظفر آباد کا ریجن، کے کا ریجن، تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں، یہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ تعلیم کی جو پرسنٹیج ہے وہ کافی ہے، بالکل ایسا ہی. بہت زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں یہاں پر. لیکن وہی بات پھر میں دہراؤں گی کہ روحانی تربیت نہیں ہوئی بھی، ان کی روح کو نہیں سمجھایا گیا کہ یہ جو اقدام آپ کر رہے ہو اس کے پیچھے کوئی بینیفٹ نہیں ہے آپ کا سوائے ضیاع کے، دینی بھی اور دنیاوی بھی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کہا تھا کہ ہم ان فیکٹرز پہ بات کریں کہ آیا کون سے ایسے فیکٹر ہیں کہ جن کے تحت ایک بچہ، جب میں چونکہ میرا بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، اس میں بوائز بھی ہیں، گرلز بھی ہیں، ان کے ساتھ میرا ریلیشن ہے بحیثیت پروفیسر، اور ان کو میں پڑھاتی ہوں، ان کی کونسلنگ کرتی ہوں، تو جو فقدان ہیں، جو فیکٹرز ہیں، ان پہ میں بات کروں گی کہ کیا فقدان ہیں، کہاں پر ہم کمی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایک معاشرے کے لیے بھی یہ تو تلخ حقائق ہے نا، ان کو ہم نے قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا. وہ ایک شعر میں پڑھتی رہتی ہوں کہ کھائے بغیر گزارا نہیں ایک دن، کھائے بغیر گزارا نہیں ایک دن، سوچے بغیر عمریں گزر گئی. درست. پھر علامہ اقبال، حکیم الامت، مصور پاکستان، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تدبر، سوچ، فکر، یہ ان کی بھی تعلیم ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک، سنت، مین پلر ہے نا تصوف کی، ان پلرز کو ہم نے میم جیسا آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میرے کو ہم نے گرا دی اور بہت سارے ایشوز اس طرح کے آ رہے ہیں. اب جب ریلیشن شپ کی ہم بات کرتے ہیں نا، ایک پیرنٹ اور بچوں کا جو ریلیشن شپ ہے، ایک ٹیچر کا اور ایک بچے کا جو ریلیشن شپ ہے، ایک بردر اور
بہن بھائیوں کا گھر میں جو ریلیشن شپ ہے. آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھتی بھی ہوں گی, آپ پڑھاتی بھی ہیں, اور بچوں کو ہم نے فون تھما دی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اور وہ ان کی ایک اپنی دنیا ہے اس فون کے بیچ میں, اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس سٹریس سے گزر رہے ہیں, یا ان کے اوپر کیا کیا ایشوز چل رہے ہیں, یا کس طرح کی مشکلات کا وہ شکار ہے. اور شاید اتنا زیادہ ہمارے ریجن میں اتنا زیادہ پیرنٹس کا اور بچوں کا آپس میں ریلیشن شپ اسٹرانگ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بات شیئر کر سکیں اپنے والدین کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیئرنگ کرنا اپنے جذبات کی, اپنے احساسات کی, وہ کس قدر ضروری ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ؟ اس سے کس قدر جو ہے سودنس ملتی ہے؟ دیکھیے نا, جب میں بحیثیت ماں, میری اولاد ہے, بچیاں ہیں, بچہ ہے, بحیثیت ماں جو میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے, اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ کس گہرائی میں ہونی چاہیے, بہت سوچ کے, تو الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ بچے جو ہیں, میں سمجھتی ہوں بیٹیاں میری فرینڈز ہیں, بیٹا بھی میرے ساتھ فرینڈ شپ ہے اس کی, کہ بچے کی اتنی فرینڈ شپ ہو والدین کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, کہ وہ کوئی معاملہ بھی اس کو پیش آئے تو وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرے. بالکل. یہ اعتماد کون دلائے گا؟ بالکل والدین اور ہاں اساتذہ. بالکل. تو یہ اعتماد دلانے میں ہم تھوڑے سے کمزور ہو گئے ہیں. دوسرا کہ بچہ جو ہے کہ اس کی صحبت کو ہم نہیں دیکھتے. بالکل درست فرما رہی ہیں. سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے دوست کون ہیں, وہ کن میں بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, یہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل. پھر جب والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکلا ہے میرا بیٹا, تو اس کا دوست کون ہے, آیا وہ اچھے کماش کا بچہ ہے, اوبیڈینٹ ہے, فرما بردار ہے, یا کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز اس کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ اس کے ساتھ ملے گا, اس کے ساتھ زیادہ ٹائم سرو کرے گا, تو ظاہر ہے وہ منفی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ظاہر نہیں چلا جائے گا. پھر گھر میں بھی اس کو اعتماد نہیں ہے کہ میں آ کے اپنی ماں کے ساتھ, اپنے ابو کے ساتھ, یا اپنی بڑی بہن کے ساتھ, بیٹی ہے تو اپنی کوئی اس کو باہر جاتی ہے, لڑکی ہے تو اس کو بھی اگر خدا نہ خواستہ کچھ اس طرح کا سٹریس ملتا ہے, جس میں ہر طرح کے معاملات, مینٹلی, جنسی, ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس کو درپیش آ سکتے ہیں. تو جو وہ بھی جب وہ اعتماد کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اپنے ماں سے, اپنی بہن سے, اپنے والد سے ڈسکس نہیں کرتی, تو اٹ مین کہ وہ گئی, آپ بھی اس سے دور ہوگے, وہ آپ سے دور ہوگی, اور وہ تباہی کے راستے پہ آپ نے اس کو ڈال دیا. بالکل. اب یہ جو ایگزامز کی وجہ سے کچھ بچوں نے ہمارے ریجن میں سوسائڈ کیا ہے, اب اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے, وہی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی. سب سے پہلے تو ہم بچے کو یہ فورس کر کے سبجیکٹ دلوا دیتے ہیں, تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, تم نے کمپیوٹر میں جانا ہے, تم نے کلچرل کسی سبجیکٹس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو کاؤنسلنگ نتھنگ. خاص طور پہ پاکستان میں, اور خاص طور پہ ہمارے ریجن میں نہ کوئی ادارے ہیں, نہ کوئی پیرنٹس ہیں ایسے کہ وہ بچوں کو ان کو وقت دیں, کیونکہ پیرنٹس کے پاس بھی وقت کی کمی. بالکل ایسا. اور تصور بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں نا, آج کل آپ دیکھو کہ جس سے ملو گے تو بھائی کہ آپ کیوں نہیں ملے مجھ سے, وہ جی میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. بھائی وقت کدھر گیا؟ وقت تو وہی 24 گھنٹے ہے. اب بالکل وہ کہتے ہیں, کسی نے یہ کہا کہ کمپیئر کیا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, قائد اعظم علامہ اقبال, یا ہم یورپین چلتے ہیں آئنسٹائن, یہ جو بہت زیادہ امیر بندے ہیں یا بہت بڑے تاجر ہیں, کیا ان کے پاس 48 گھنٹے ہیں؟ بالکل. کیا ان کے پاس 50 گھنٹے ہیں؟ لیکن اب اس میں ایک بہت ہی میں نقطے کی بات آپ کو بتاؤں گی کہ ہاؤ ٹو یوز یور ٹائم, ہاؤ ٹو یوز, کہ آپ اپنے وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے جی. یہ چیز ایکنالج کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نا گھڑیال کی ٹن ٹن آپ کو یہ بتا رہی ہے, بڑی لیٹ شروع ہوتی ہے نا. ہاں بالکل. تو وہ پھر ظاہر ہے ہمارے پاس پہلے تو آورز پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. اور لیٹ نائٹ بچے آج کل موبائلز پہ لگے ہوئے ہیں. جی. آبزرویشن بہت ضروری ہے, جو کہ نہیں انڈر آبزرویشن آپ کا بچہ کہ بستر میں موبائل لے کے وہ گھسا ہوا ہے, بیٹی بستر میں موبائل لے کے گھسی ہوئی ہے, تو وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. اچھا, آپ کی اس بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ بہت سارے لوگ نا ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, بچے بچیاں, اور ظاہر گائیڈنس نہیں, وہ کچھ بھی کیے جا رہے ہیں, اور ان کے پیرنٹس, جس بیک گراؤنڈ سے پیرنٹس کا تعلق ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹک ٹاک کیا ہے, وہ یوز کس طرح کرتے ہیں کیا, اور وہ ان کے بچے اتنے وائرل ہیں. اور وہ جب بہت دفعہ اس طرح ہوا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی چیز بری ہے, آپ کر سکتے ہیں,
प्रॉपर गाइडेंस हो तो अच्छी तरह से चीजों को लेके चला जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बच्ची का रिश्ता आया और उनको पता नहीं था, माँ बाप को भी नहीं पता था कि ये टिकटॉकर है, और फिर वो जब बाद में पता चला तो वो बाहर के लोग बताते हैं। अच्छा मैम, जब हम बात करते हैं ना कि मशवरा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर फील्ड में, हम मेरे ख्याल में 10 रुपए की चीज लेने जाते हैं तब भी हम 10,000 दफा लोगों से मशवरा करते हैं कि ये चीज काम की है या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा अभी आपने पहले भी कहा कि बच्चों को किसी भी फील्ड में हम लोग डाल देते हैं उनसे पूछे बगैर, उनकी काउंसलिंग एक तो हम खुद ही नहीं कर रहे, या फिर हमने इतना फ्री छोड़ दिया है बच्चों को कि उनका जो दिल करे वो उसको वो वाली फील्ड ज्वाइन कर लें। अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले मेरी फैमिली के ही एक घर में एक वाकया हुआ है कि वो बच्चे ने 3-4 दफा अपनी फील्ड चेंज की है, सेकंड ईयर के बच्चे ने यूनिवर्सिटी जाने से पहले, और अभी वो घर बैठा हुआ है, अभी भी वो मतलब कोई कंफर्टेबल नहीं है, डबल माइंड। हाँ, इतना ज्यादा फ्री भी नहीं किया जा सकता और उसको बिल्कुल जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती। तो आप क्या कहेंगी, काउंसलिंग किस कदर जरूरी है बच्चों के लिए? देखिए, इसमें मैं फिर वही कहूंगी कि बेसिक बच्चा कहाँ से उठाना है, सबसे पहले माँ की गोद। ठीक है। अब माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है, शोहूर वाली नहीं है, तो वो पहले दिन से ही, वो कहते हैं ना, एक बिल्कुल प्लेन स्लेट है बच्चे का जो ब्रेन है, देखिए बिल्कुल प्लेन स्लेट है, जिसके ऊपर आप जब लिखते हो कोई भी हर्फ तो वो इतना रासिख हो जाता है वो हर्फ। ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है, जब बच्चा समझना शुरू करता है, तो जो पहली चीज आप उसको बताते हो तो वो इतनी पुख्ता हो जाती है उसकी कि उसकी मेमोरी से जाती ही नहीं। तो सबसे पहले तो माँ को पढ़ा लिखा होना चाहिए। और फिर हम ये देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सुन्नत बताई, हदीस हैं, तरबियत, अब हैसियत बाप उन्होंने किस तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत की, हजरत अली आपको पता है कि उनकी परवरिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो हमारे पास तो मैं कहती हूँ ना कि तकलीफ के लिए कि ये भटकने की जरूरत ही नहीं है। अगर अब चलें जी आप यूरोपियन चले जाते हैं, तो यूरोपियन एक स्कॉलर नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने कहा तुम मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। ठीक है। अब अच्छी माएं, अच्छी कौम, वो कहते हैं ना कि महत गोद जो माँ की है, उसमें अब हम ये करते हैं कि 3 साल का बच्चा उठा के हम डाल देते हैं स्कूल में, बिल्कुल बिल्कुल वो घर से जान छूटे, हमारे घर से जान छूटे, क्योंकि माँ ने अपनी एक्टिविटीज करनी है। अगर वो वर्किंग वुमन है तो उसने वो एक्टिविटीज करनी है, और फिर हम लोग बच्चों को बोझ समझते हैं। ऐसा ही दुरुस्त फरमा रही हैं। तो मैं अपने आप को जाते तजर्बा बताऊं कि माशाल्लाह मेरी बेटी ने एमफिल किया हुआ है, लेकिन उसने जॉब नहीं की, उसके हस्बैंड ने उसको जॉब नहीं करने दी। उसको 2 बेबीज हैं, ज्यादा जरूरत है बच्चों को। हाँ, उसने अब वो ये है कि चूंकि बच्चे उसके थोड़े बड़े हुए हैं तो उसने शुरू कर दिया ये वेबसाइट पे ऑनलाइन काम। देखिए, आप घर में रह के बच्चों के साथ भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकती हैं। हमारे साथ एक फीमेल है, मैं रेडियो पे होती है। अच्छा। उन्होंने अपनी जॉब को सिर्फ वो 2 घंटे के लिए रेडियो पे आती है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन उन्होंने कहा मेरे बच्चे भी छोटे, मैं अभी घर से कहीं नहीं जा। मैं कहती हूँ कि ये अच्छी माओं की पहचान। वो उनको मैंने उनको इतना तंग भी किया, मैंने कहा अपना काम ना छोड़े, ये करें। उन्होंने कहा नहीं, जब बच्चे स्कूल जाने लेंगे उस टाइम पे मैं कुछ उसके अलावा नहीं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको, बिल्कुल। और मैं भी ऐसी माओं को, आप देख रही होंगी तो खुश भी होंगी, आप जानती भी हैं बिल्कुल मारिया हारून, बिल्कुल जी। तो मैं ये कहती हूँ कि अब मैं अपनी बेटी की मिसाल इसलिए दूं कि मेरे सामने अभी वही कर रही है। अब दूसरी बेटी है तो वो भी, उसके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं इंग्लैंड में, तो बच्चियां छोटी हैं, तो एमफिल केमिस्ट्री है, वो एमफिल इंग्लिश लिटरेचर। तो मैंने पढ़ाया इसलिए है कि ये पढ़ाई जो है वो शऊर देती है बच्चों को, ना कि मैंने इसलिए पढ़ाया कि आपने जॉब करनी है। अब वो अच्छी पढ़ी लिखी होंगी तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से कर सकेंगी ना। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि शेयरिंग नहीं करते बच्चे वालिदैन के साथ, और उसमें वो अगर बाहर हैरेसमेंट हो रही है उनके साथ, कितने सारे लोग जो है उस तरह से भी खुदकुशी की तरफ जाते हैं। उसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं कि जब तक आपके बच्चे आपसे आके शेयर नहीं करेंगे ना कि हमारे साथ ये वाकया हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? और आप उसके पीछे कुछ रिपोर्ट तभी दर्ज करवाएंगे ना कि जब आपके घर में आके आपकी औलाद आपसे शेयर करेगी। तो शेयरिंग बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाले कश्मीर, मैं हूं तसव्वुफ मीर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाले कश्मीर, मैं हूं तसव्वुफ मीर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक जो है जो खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान है, जो डिफरेंट हमारे तरफ करियर काउंसलिंग के जो कश्मीर में जो इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर है। मैम परवीन कोसर साहबा हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले ब्रेक के बाद वापस आने के बाद एक सवाल मेरा आपसे ये है
جو پہلے بھی مجھ سے رہ گیا تھا کہ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر میں مواقع بالکل ہی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہیں. پاکستان کے مختلف اضلاع میں اور مختلف سٹیز میں جو ہے پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر میں کریئر کاؤنسلنگ اور اوور آل جو کاؤنسلنگ ہے، اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ، یا ایک جو میتھ ہمارے ہاں ہے کہ ہم اگر کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اپنا کچھ مسئلہ ڈسکس کرنے، تو ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ سینیریو ہے کہ ایسے ڈاکٹروں کے پاس پاگل شخص جائے گا. یہ پاگل بہت کے اہم ساتھ. بات آپ نے کی ہے، اس پہ میں ضرور جی میں بولوں گی. دیکھیں اب ہمارے ہاں وہ مینٹل اپروچ، جی. دیکھیں تھوڑا سا ہم لوگ چیزوں کو ویسے تو ہم ہر تناظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ نفسیات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح ہمیں روح کی بھی تیاری کرنی ہے، جی جسمانی بھی دماغی بھی. اب دماغ آپ کا بہت زیادہ سٹریس سے ڈپریس ہو گئے ہیں آپ. اب آپ جب آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، DCO ٹیسٹ کرواتے جی ہو، ٹھیک ہے، دوائیاں لیتے ہو. لیکن جب آپ کو مینٹل کو ایشو ہوتا ہے تو آپ چھپتے پھرتے ہو جی اور اپنی اولاد کو بھی چھپاتے پھرتے جی. ہو. ایسا دیکھیں ہی ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے، جی ہمیں نہیں چھپانا چاہیے. اور اس میں پھر یہی کہوں گی کہ ہمیں معاشرے کو بیدار کرنا ہے. جی بہت ضروری. اور کس طرح بیدار کرنا ہے؟ لوگوں میں شعور اور آگاہی ہونی چاہیے. بھائی یہ بھی ایک ہو سکتا ہے بچہ. میں کہتی ہوں میری اپنی فیملی میں ایک بچی کے ساتھ اسی طرح معاملہ ہوا ہے کہ وہ بچی کو تھوڑا سا فٹس پڑتے تھے تو اس کے ہسبینڈ نے اس کو کہا کہ یہ جو اس کو فٹس پڑتے ہیں جی یہ اب اس کو میں نے اب نہیں رکھنا. مطلب وہ بات جو ہے وہ کافی آگے تک چلی گئی ہے. اب اس میں ایکنالج کرنے کی یہ بات ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے، روحانی، جی دماغی، جسمانی. اب اس کا علاج کروانے میں آر محسوس مت نہیں، کرو. بالکل نہیں. اب ہم ڈاکٹر یہ اسی لیے ہے نا طرح طرح کے بالکل. تاکہ اب علاج کروایا جا سکے. دیکھیں آج کل وہی جیسے آپ نے بتایا نا کہ ریسرچ جو پاکستان میں ہوئی ہے اس میں اس ایشو پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے جی کہ کیونکہ سٹریس کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے، سٹریس کی جی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دماغی توازن کھو رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. جی. لیڈ اسی طرف لے کے جا رہا ہے نا آپ کو یہ سب. بالکل. اور آپ شیئر ہی نہیں کر رہے، آپ علاج ہی نہیں کروا رہے تو ہاں، آٹومیٹیکلی پھر وہ. شیئرنگ ہاں اور کیئرنگ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پھر وہ جو ہم نے ریلیشن پہ بات کی، جی اساتذہ کا اسٹوڈنٹس کا ریلیشن، والدین کا اور بچوں کا ریلیشن، اس کا باپ کے ساتھ بیٹے کا. چونکہ آپ دیکھتے ہو کہ بیٹی کی تربیت اور بیٹے کی تربیت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی. دیکھیں ان کے بیٹی نے اس کے اندر حیا ہونی چاہیے، اس کے اندر آگے چل کے جو اس نے ایک گھر خاندان سنبھالنا کو ہے، بالکل. بالکل گھر سنبھالنا ہے. تو بیٹے کو کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح ایک معاشرے میں موو کرنا ہے. رسپیکٹیبل وے میں کس طرح بہیو کرنا ہے آپ نے ان کے ساتھ، بالکل کتنا ضروری ہے. بالکل. اور پھر سب سے بڑی بات آج کل یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم یہ سلیکٹ کرتے ہیں سبجیکٹ کہ آگے جا کے ہمیں جاب جو ملے گی تو اس جی میں پیسہ کتنا ہے. بالکل درست ہے. دیکھیں ایسا ہی ہے. ہاں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی اور انسان میں بڑا فرق ہے. ایسا ہی تصور ہے. جی بالکل درست کہ فرمایا. غالب نے بڑے مزے کی بات کہی تھی کہ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. اب یہ میں بچوں سے بھی پوچھتی ہوتی ہوں، بچوں فرق بتاؤ آدمی اور انسان میں. تو آدمیوں کی تو آپ کو بھیڑ نظر آ رہی ہوگی جی لیکن انسان آپ کو بہت کم ملیں گے. اب انسان جو آپ کو ملیں گے تو وہ وہی ہوں گے جو اشرف المخلوقات کے درجے پر بالکل. ہوں گے. اب اشرف المخلوقات کے درجے پر ہم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، جو حدیث دی، جو سنت دی، اس کے ساتھ ہمیں جڑیں. تو میں اس سے یہ سورہ لقمان کا حوالہ دوں گی. اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو مطلب جو نصیحتیں کی ہیں تو اس میں تربیت اولاد، اخلاق، عبادات، عقائد، سوشل رویوں اور شخصیت سازی کا مکمل دستور ہمیں ملتا ہے وہاں سے. تو یہ میں کہوں گی کہ بچوں کو جو ہے وہ والدین کا یہ فرائض ہے کہ وہ بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. اب اس میں کچھ ریسرچ میں پڑھ رہی تھی تو یورپین کنٹری کی نا، تو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اب مڑ توڑ کے جو ہیں واپس آ رہے ہیں جی. اور ہم لوگ جو ہے وہ ہم لوگ دور ہو رہے اڈاپٹ کرنے ہیں. کا. ہاں اب دیکھیں نا اقبال نے کتنے مزے کی بات کی ہے کہ ہر کوئی مست میں جو کہ تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر نے دولت عثمانی ہے. تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن کا. تارک قرآن کا مطلب کیا ہے؟
कुरान से दूरी। अब मेमोरी, आपको पता है बुढ़ापे में मेमोरी चली जाती है, ऐसे ही। तो अब जब मैं खुद अब बेटे को कोई बात कहूंगी कि तो कई बच्चे भैया मुझे भूल गई है, तो आगे से गुस्सा करेगा जी। कि मामा आपको क्यों भूल गई है। हाँ ज़ाहिर है, वो तो यंग है ना, अब उसको तो तो ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी, एहसास नहीं दिलाना अपने वालिदैन को। तो ये सोचे ना कि हमें तो इस्लाम कब से ये चीजें सिखा रहा है ना, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज ये भी है ना कि शायद मैं आपसे ही सवाल करूंगा, आप शायद ज्यादा इसका बेहतर जवाब दे सकें, कि जिस तरह से बच्चे देख रहे हैं ना, जिस तरह से उनके दादा दादी के साथ सलूक हो रहा होता है, वो शायद वैसा ही सलूक मुझे ये लगता है कि आगे से अपने वालिदैन के साथ भी करते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखिए अब वो इसी तरह मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, तो वो शख्सियत कहती हैं कि मेरे पास 2 साल का नवासा आया, मेरे पास पोता आया, तो डेली वो आता था, तो मैं उसको करता था कि किस करता था, हग करता था, तो वो फिर हाल हवाल उससे पूछ के उसको। एक दिन मैं बुक पढ़ रहा था, तो वो आया, सलाम किया, तो मैंने जवाब दे के तो फिर बुक पढ़नी शुरू कर दी। गया वापस अपनी माँ के पास, तो माँ को शिकायत की, माँ उसकी उंगली पकड़ के मेरे पास आ गई, कहती है कि ये क्या आज आपने इसको तवज्जो नहीं दी, तो ये देखिए ये नाराज हुआ है। तो अब आप बूढ़े वालिदैन को देखें, जब बचपन में वो आपको इतनी तवज्जो दे रहे हैं, तो क्या वो जो है वो आपके हकदार नहीं है कि ज्यादा आप उनको मतलब उनको ख्याल रखो, उनका ख्याल। अच्छा, मैं यहाँ से एक बात, अभी हम टिकटॉक की बात कर रहे थे, कुछ चीजें नेगेटिव है, कुछ बड़ी पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव, बिल्कुल। आपकी इस बात से मुझे याद है कि मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ वालिदैन के ऊपर बड़े चौधरी साहब ने मुगल के गार्डर और टीआर डलवाए थे किसी जमाने में। अब्बा जब हम भी अपना घर बनाएंगे ना, तो मुगल के गार्डर और टीआर ही लगवाएंगे, और सारे गांव वालों को हम भी बना देंगे। ओए, बड़ा सगा है तू गांव वालों का, हैं? तो साहब मुगल भी तो सगे हैं। ओ हाँ पुत्र, हाँ जरूर डलवाना। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। बेटियां जहां भी हों, मोहब्बतों से हर घर को अपना बना लेती हैं। और आपका? हमारा घर नहीं, हमारा तो सिर्फ फर्ज ही होता है। मतलब हमारा फर्ज होता है आप सबकी जिंदगी भर हिफाजत करना। ऐसे ही मुगल सुप्रीम निभा रहा है अपना फर्ज और दे रहा है आपको जिंदगी भर की हिफाजत, क्योंकि घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। कि वो कहते हैं ना, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। बेशक जी, रिस्पेक्ट जो टीचर की नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं थोड़ा सा, प्रोफेसर मेरे से नाराज होंगे कि ये जो अकेडमीज आ गई हैं, ये जो होम ट्यूशनिंग आ गई है, वैल्यू खत्म कर दी टीचर की मेरे ख्याल में। टीचर्स ने खुद अपनी वैल्यू कहीं कहीं खत्म कर दी। और ये मैं एक सख्त बात यहाँ पे कह रही हूँ कि क्योंकि ये जानी चाहिए आम लोगों तक, डॉक्टर्स तक, टीचर्स तक, कि डॉक्टर्स के क्लिनिक बंद कर दिए जाएं, असातिज़ा की अकेडमीज बंद कर दिए जाएं, क्योंकि वही काम जो कॉलेज में वो कर रहे होते हैं, वही काम जब अकेडमी में करते हैं तो टू मच डिफरेंट। वही जब होम ट्यूशनिंग होती है तो टू मच डिफरेंट। जो उनकी केयर होती है, जो उनका पढ़ाने का स्टाइल होता है, टू मच डिफरेंट। तो मैं अपने टीचर्स को, कोलीग्स को भी ये कहती रहती हूँ कि ठीक है बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसमें आपका कितना हाथ है, ठीक है, तो उसमें से अपना हाथ आप खींचे, बच्चों को रिस्पेक्ट की तरफ लाएं। क्योंकि हम कहते हैं ना, बड़े बड़े बादशाह, हारून रशीद, उनका जो मतलब बादशाह के बेटे, उनके हारून रशीद जो बादशाह है, उनके बेटे अपने उस्ताद के पास गए तो उनका जूते तक वो उठाते थे। तो जूते तक के उठाने के क्या, तो आज का स्टूडेंट्स जो है वो उसका बिहेवियर जो टीचर्स के साथ है वो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जो चुका है। आपने बात पहले ही कही कि उसमें अपना हाथ भी काफी हद तक है। बिल्कुल कंक्लूड करेंगे क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हमारे पास मुख्तसर होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा आपके साथ बैठ के तो मुझे लगता है कि मेरे पास 2 घंटे वो भी कम है, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें आपसे सीखने को मिलती हैं और बहुत शुक्रगुजार भी हैं हम आपके, क्योंकि वक्त मुख्तसर है और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। आज का स्पेसिफिक पैगाम मैं पेरेंट्स के लिए लेना चाहूंगा आपसे
کہ تربیت میں جو ہے وہ پیرنٹس کو کیا چیز زیادہ ضروری دیکھنی چاہیے؟ بالکل فرینڈشپ، اعتماد، کہ آپ نے بچے کو یہ اعتماد دینا ہے، اور وہ گھر سے مل سکتا ہے، ٹیچر سے مل سکتا ہے، کہ آپ کے ساتھ وہ ہر چیز شیئر کرے، چھپائے نہیں. اور پھر آبزرویشن. پیرنٹس آج کل اپنے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، اپنے موبائل پہ ہے، بچہ اپنے موبائل پہ ہے، ٹھیک ہے آپ گیجٹس دو، یہ بھی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا لیکن ہے. ایک پیرنٹل گائیڈنس ضروری ہے، بہت اس کے ضروری ساتھ ہے. ایپس اس طرح کی آ گئی ہیں کہ آپ نے لمیٹڈ وہ آپ کے اوپر پوری گائیڈنس، ان کو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بچہ کیا کیا یوز کر رہا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، کیونکہ وقت مختصر ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں دوبارہ آپ کو ہم زحمت دیں گے اور دوبارہ آپ سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے. جی، احوال کشمیر پروگرام آپ دیکھ رہے تھے کیرو ٹی وی کی اسکرین پر. امید ہے کہ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ہوگا، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.